ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور بات کرتے ہیں ڈرامہ سیانی کی ایپیسوڈ نمبر 19 کے بارے میں کہ جب زرباب آفس جانے لگتا ہے تو اس سے کرن خرچہ مانگتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 2 دن پہلے تو پیسے دیے تھے، جس پر وہ اسے کہتی کیا ہو گیا، آپ تو حساب مانگنے بیٹھ گئے، بلکہ آپ ایسا کیا کریں کہ میرے اکاؤنٹ میں میرا پاکٹ منی ڈال دیا کریں، جس پر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے ڈال دوں گا، جس پر وہ کہتی ہے 1 لاکھ سے کیا ہوگا، میرا کم سے کم 5 لاکھ ہونا چاہیے۔ اور ادھر جب کہ دوسری طرف زہیب آفس جا کر کال کرتا ہے اپنے اس دوست فرحان کو اور اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے اجالا اور بختیار کا بایو ڈاٹا چاہیے۔ ادھر وہ اس لڑکی کو کال کرتا ہے جو نمین کی دوست ہوتی ہے، اس سے ملتا ہے اور وہ اسے سارا بایو ڈاٹا اس کے کرن کا دے دیتی ہے۔ جب کہ زرباب آفس جا رہا ہوتا ہے تو اسے زہیب کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بھابی نے ہم سے جو کچھ بھی کہا ہے انہوں نے، بلکہ اس کے پورے خاندان نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور جو کوئی بھی ان کا سٹیٹس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں۔ تو وہ سارا اس کا ایڈریس دیکھ لیتا ہے، ڈھونڈ لیتا ہے، اور اس کے بعد جب کہ وہ وہاں زرباب کو بلاتا ہے جہاں ان کا گھر ہوتا ہے جو کہ ان کو دکھایا جاتا ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں ایک لڑکی نکلتی ہے اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے، جس پر وہ اسے کہتی ہے نہیں تو یہ تو شوٹنگ یہاں پہ تو چل رہی ہے۔ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے کوئی اور رہتا تھا، جس پر وہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے 2 مہینے کے لیے کرائے پہ لیا تھا، اب وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جس پر وہ کہتا ہے کہ اس کے مکان کہاں، مالک کہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ کہتی ہے وہ تو 10 سال سے دبئی میں رہتے ہیں، اور اس پراپرٹی ڈیلر کا وہ نمبر مانگتے ہیں، اس سے وہ پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں بھائی گھر آتے ہیں، زرباب بہت غصے میں ہوتا ہے۔ ادھر نمین اور یہ سب لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، فائزہ اس کو نمین بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، اب بھابی اسے دیکھ کر اوائڈ کرنے لگی، لیکن اس نے بھابی کو فوراً ہی پہچان لیا تھا، جبکہ اس کی ماں اسے کہتی ہے نہیں اس کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ اتنی دیر میں یہ دونوں بھائی بڑی جلدی سے آتے ہیں۔ زرباب پوچھتا ہے کہ کرن کہاں ہے، جس پر وہ کہتے ہیں وہ اوپر ہے، اور وہ جاتا ہے جلدی سے اوپر جاتا ہے، جس پر اسے سب روکتے ہیں لیکن وہ نہیں روکتا۔ وہ جاتا ہے اور کرن وہاں لیٹی ہوتی ہے بیڈ پر، جس پر اسے دیکھ کر کہتی ہے ارے آپ اتنی جلدی آ گئے۔ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں میں نے سوچا تمہارے ساتھ چلوں گا تمہارے میکے میں، جس پر وہ اسے کہتی ہے نہیں نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، جس پر وہ اسے کہتا ہے کیوں میں نہیں جا سکتا کیا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس خوبصورت چہرے کے پیچھے اور کتنا مکروہ چہرہ چھپا ہوا ہے تمہارا، جس پر وہ اسے کہتی ہے کیا بات ہے، اب کیا کیسی بات کر رہے ہیں، جس پر وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم اور کتنا جھوٹ بولے گی، اور اسے دھکا دیتا ہے اور اسے سب کے سامنے پکڑ کر لا کر اسے لان میں کھڑا کرتا ہے اور سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اور اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اس سے وہ زہیب کو کہتا ہے باقی سب کو گھر لے کے اس کے پچھلی دوسری گاڑی میں لے کے آئے، اس کے گھر چلتے ہیں، میں اس کی ماں کے سامنے اس کو ذلیل کروں گا۔ اور وہ وہاں جاتا ہے جب کہ ان کے محلے میں، اور اس کی بہنیں پوچھتی ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے آیا، جس پر وہ انہیں کہتے ہیں یہ ان کا گھر ہے۔ تو زہیب کہتا ہے یہ بھی ان کا نہیں ہے، یہ اجالا کے باپ کا تھا جو کہ ان لوگوں نے قرضوں میں ڈبو دیا، اور اس کے بعد وہ سب کے سامنے اسے ذلیل کرتا ہے۔ اور وہاں جب کہ کرن کی ماں بہت ان پر روب جھاڑتی ہے، جس پر وہ اسے کہتا ہے اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھو، اب میں اس کو ڈیورس کے پیپر بھیج دوں گا، جس پر وہ وہاں سے آتے ہیں اور کرن وہیں پر گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد جب ہوش آتا ہے اور دوسرے دن اسے بخار بھی تیز ہوتا ہے، اسے جب ڈاکٹر کے پاس اس کی ماں لے کر جاتی ہے تو وہاں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ انہیں خوشخبری دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ مبارک ہو تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ تو یہ اس وقت ان کی دادی جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے کرن کے پاس اور انہیں کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں جھوٹ مت بولنا، آپ دیکھ لیا انجام۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 19، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔